محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 11 اگست 2023 محرم الحرام کا اختتام ہے۔ اس اختتام پر آج کا یہ جمعہ آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کا درست استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا، استعداد کا صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر، صحیح طور پر خرچ کریں۔ دین اسلام یہ ہمیں اپنی زندگی کا تعارف دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تعلیمات کی روشنی میں امت کو یہ رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو تعارف کروایا اپنے دور کا، اپنے دور میں پیدا ہونے والے دین حق سے نسبت رکھنے والے لوگوں کا، وہ اسی اعتبار سے ہے۔ اپنی جماعت کو، جس کو قرآن سے، اپنی تعلیمات سے تربیت دے کر زندگی کے میدانوں میں اتارا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہمیں پوری رہنمائی دی۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین ہیں۔ اب جنت میں جانے والے لوگ وہاں پہنچنے کے بعد تو سارے ہی جوان ہو جائیں گے، سب کے سب لوگ وہ نوجوانی کی عمر میں ہوں گے۔ یہ جو بڑھاپا ہے، یہ تو زندگی کا زوال ہے، یہ تو بیماری ہے، عیب ہے۔ جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہاں تو صحت ہی صحت، کامیابی ہی کامیابی، ترقی ہی ترقی، بلندی ہی بلندی۔ اللہ نے انسانی زندگی کو وہاں سب سے زیادہ عروج اور کمال تک پہنچایا ہوگا، اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، دنیا میں وہ لوگ جو جوانی کا دور حضور علیہ السلام کے ان پیاروں اور ان کی مطابقت میں، مطابعت میں، ان کی نسبتوں میں جوانی کا دور گزاریں گے، وہ جوان جنہوں نے جوانی دین حق کے لیے لگائی، جس طرح سیدنا امام حسن، امام حسین حضور علیہ السلام کی نسل اور دین کے اعتبار سے ان کا بڑا اونچا مقام ان کے عملی کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہر قربانی، ہر آسائش، قربانی دینے والے لوگ، آسائشوں کو اپنے سے ہٹانے والے لوگ، یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جن کا معیار اور نمونہ بن گیا
آج ہمارے لیڈروں کی نسل ہے، ان کی کیا خبریں قوم کے اندر آتی ہیں۔ وہ دین اور قوم اور وطن کے اعتبار سے ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیڈروں کی نسل اور رہنما جن کو قوموں کا رہنما بنایا جاتا ہے، ان میں کون سی خوبیاں اور کمالات، ان نوجوانوں کو ان جوانوں کی آئینے اور ان کی سیرت کی روشنی میں مطالعہ کرانا چاہیے۔ ہم صرف نام لے کر امام حسن اور امام حسین کا گزر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نواسے، سیدہ فاطمہ کے بیٹے، سیدنا علی المرتضیٰ کی نسل، لیکن ان کی صلاحیتیں کن کاموں میں خرچ ہوتی ہیں؟ ان کے اوقات، ان کا مصرف کیا ہے؟ ان کے پاس موجود وسائل، ان وسائل کا استعمال وہ کیا کرتے ہیں؟ اور آج ہماری نسلیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے بڑے رہنما ان کی نسلیں کیا کرتی ہیں؟ یہاں تو مطابقت دے رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے جوان اور میرے جوان، ان میں مطابقت پیدا کرو۔ ہم ان کا نام لے کر فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنی نسلوں میں ان جیسی خصوصیات کے اعتبار سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب ان کا نام تو سارے لیتے ہیں، لیکن کام ان کا کون کرے گا؟ اخلاق ان جیسے ہماری نسلوں میں کیسے آئیں گے؟ رویے اور کردار ہماری نسلوں میں ان جیسے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے حضور علیہ السلام اپنے بیٹے ہونے کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، نسلی تعارف نہیں صرف کروا رہے ہیں، وہ جنت کا کردار ان کا پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار وہ ہوں گے۔ جنت میں جو نوجوان جائیں گے، جن کی نوجوانی دین حق کے لیے لگی ہے، ان کی قیادت اور سرداری ان کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ ان کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہوں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ کس کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، کس کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟ آج ہم نے ان کو یہ کوئی تعارف نہیں کروایا۔ امام حسن اور حسین کے کردار اور رویوں سے ان کا اونچا کردار، فضیلت کا معیار وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، آپ کے عہد مبارک میں، آپ کے دور میں، دور حکومت میں آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ زرہ تو ایک یہودی کے پاس ہے، لیکن قبضہ یہودی کا ہے، زرہ حضرت علی کی ہے۔ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ زرہ تو میری ہے، اس یہودی کے پاس۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ جج نے، قاضی نے کہا کہ آپ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، دلیل دینا ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ اپنا گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی چیز ہے۔ تو آپ نے اپنے دو گواہ پیش کیے، ایک حضرت امام حسن کو اور دوسرا اپنے غلام قمبر کو، کہ یہ دو میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ جج نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ الزام جرح ہوگی کہ ظاہر ہے کہ بیٹا تو باپ کے حق میں بات کرے گا، باپ کے نفع کی بات کرے گا، وہ تو باپ کی حمایت کرے گا۔ یہ طبی طور پر اب گواہی میں گواہ وہ ہونا چاہیے جو بیلاغ اور جس پر کوئی تہمت اور الزام نہ آ سکے۔ اب تو عدالتوں کا آج کا معیار ہی بدل گیا۔ وہ عدالت تو اسلام کی تھی، وہ عدالت تو خلافت راشدہ کی تھی، وہ عدالت تو دور علی المرتضیٰ کی تھی، جو عدالت آزاد تھی، فیصلے کرنے میں بھی آزاد تھی، اور ہر ایک کو اس کا حق دلانے میں بھی
اس کا عدالتی کردار تھا، انصاف پر مبنی کردار تھا۔ ایک طرف خلیفہ وقت ہے، ایک طرف ایک غیر مسلم ہے، ایک کافر ہے، ایک یہودی ہے۔ اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو اب عدالت اسلام کی ہو، ایک طرف کافر اور یہودی ہو اور ایک طرف خلیفہ وقت ہو، اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ ظاہری طور پر پاکستان کا دور ہوتا تو فیصلہ تو خلیفہ کے حق میں ہونا چاہیے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جج میں جرأت ہو، کسی قاضی میں یہ جرأت ہو کہ وہ کسی حاکم وقت کے خلاف فیصلہ دے سکے، وہ اس کے خلاف فیصلہ دے سکے؟ ہر دور میں یہ باور کروایا جاتا ہے ججوں کو، قاضیوں کو، کہ آپ فیصلہ کس کے خلاف دینے چلے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اجلہ قاضی اور جج تھے، ان کی عدالت میں عباسی دور میں ایک مقدمہ آیا، اور مقدمہ اس دور کے گورنر کے خلاف تھا، جو بڑا طاقتور گورنر ہے۔ اب اس کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا اور وہ قاضی اور جج کو کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مقدمہ جو آپ کی عدالت میں لگا ہے یہ کس کا مقدمہ ہے؟ یہ گورنر فلاں کا نام لے کر یہ اس کا مقدمہ ہے جو اس دور کی بڑی شخصیت ہے۔ تو جج نے کہا اللہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، فیصلہ تو اللہ کے حکم پر ہوگا، ہم تو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خلیفہ کس لیے بنتا ہے؟ قاضی کس لیے بنتا ہے؟ جج کس لیے بنتا ہے؟ منصف کس لیے بنتا ہے؟ آج ہم 14 اگست مناتے ہیں، آزادی مناتے ہیں۔ آزادی منانے کا اختیار کن قوموں کو ہے؟ جو مظلوم کو انصاف دلوا سکے، جو اپنے ہاں عدل قائم کر سکے، جو حقوق کا تحفظ کر سکیں، وہ عدالت، وہ پارلیمنٹ، وہ لیڈر اور وہ رہنما جو قوموں کو تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہوں، جو ان کے حقوق اور انصاف کا علم بلند کر سکتے ہوں، جو ہر کمزور کو اس کا حق دلوا سکتے ہوں، جہاں قانون موم کی ناک نہ ہو، طاقتور کو دیکھ کر وہ مڑ جائے، وہ انصاف کے تقاضوں پر، وہ ہر مظلوم کی حمایت میں، وہ بغیر کسی روک ٹوک کے فیصلہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، وہ قوم آزادی منائے۔ ان کو آزادی منانے کا حق ہے کہ ہم دنیا میں آزاد قوم ہیں، ہمیں ترقی ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے۔ عزت انصاف کا نام ہے، عزت اخلاق کا نام ہے، عزت شعور اور بلندی کا نام ہے، عزت سارے انسانوں کو مساوات دینے کا نام ہے۔ کسی پر خوف مسلط کرنا، کسی کو مرعوب کرنا، کسی کو دباؤ میں لانا، کسی کو کنٹرول کر کے اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دینا، یہ تو آزادی کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ مکہ فتح کر رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، آزادی مل گئی مکہ والوں کو، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں مکہ میں۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، وہ وقت آ رہا ہے میرے پیغمبر جب آپ اس میرے گھر کے شہر میں، مکہ کا مکرمہ میں، بلد اللہ الامین میں، حرم کی سرزمین پر، کعبۃ اللہ کے سایوں میں آپ ضرور فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جو نبی راتوں رات مکہ سے نکل کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی غم نہ کھا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ واپس اسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے۔ کوئی طاقت بھی، کوئی سردار بھی،
کوئی وڈیرا بھی، کوئی مالدار بھی، کوئی سود خور بھی، کوئی خیانت کی تجارت کرنے والا بھی میرے پیغمبر تیری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ وہ دور آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا علم، اللہ کا قانون، اللہ کے حکم کا عمل وہ آپ کے وجود سے، وہ آپ کے اسوے سے پوری انسانیت میں اس بلندی اور عظمت کے ساتھ قائم ہوگا کہ ہر آدمی کو عزت دلوائی جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں فتح مکہ کے بعد ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، مجلس میں آیا تو کانپ رہا ہے، اس پر رعب طاری۔ فاتحین جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لوگوں پر خوف مسلط ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سر نیچے کیے ہوئے، آپ کے کوہان کے ساتھ آپ کا سر نیچے لگ رہا ہے، سر اٹھا کر نہیں جا رہے ہیں، سر نیچے کر کے جا رہے ہیں۔ اور مجلس لگی، پہلی مجلس میں لوگ آ رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کانپ رہا ہے، مرعوب ہے، رعب طاری ہے، تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں علیک بالوقار والسکینہ، وقار اور سکون اختیار کرو، مہلاً کیوں تم پر رعب طاری؟ فاتحین کو ذہن سے نکالو، میں تو عرب کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں بھگو کر کھاتی تھی، میں تو مظلوم کا نمائندہ ہوں، میں تو مزدور کا نمائندہ ہوں، میں تو کسان کا نمائندہ ہوں، میں تو یتیم کا نمائندہ ہوں، میں تو عوام کے حقوق کے تحفظ کرنے والا نمائندہ ہوں۔ تم نے میرا تعارف یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، کیوں خوف میں مبتلا ہو، کیوں ڈر رہے ہو کہ جن کے اشاروں سے لوگوں کو ناحق مال سے محروم کیا جاتا ہے، جانوں سے قتل کروا کر ان کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، مذہب اور دین کے نام پر ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ دور نہیں ہے، اس لیے یہ اسلام ہے، انصاف کا مذہب ہے، رحمت والا دین ہے، رحمت للعالمین اس کے قائد اور رہنما ہیں۔ اس لیے حضرت علی اپنی عدالت میں اپنے خلافت کے دور میں آتے ہیں، جج پوچھتا ہے کہ ذرا آپ کی ہے تو آپ گواہ پیش کریں۔ فرمایا یہ حسن میرے بیٹے ہیں اور یہ غلام قمبر میرا غلام ہے، یہ دونوں گواہی دیں گے۔ جج نے کہا یہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہو سکتی۔ حضرت علی نے فوراً یہ حدیث پڑھی سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا سر آنکھوں پر حضور کا ارشاد، فضیلت کو بھی ہم مانتے ہیں، ان کی سرداری کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہیں تو فرمایا کہ انصاف کے تقاضوں میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چل سکتی، بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں نہیں چل سکتی۔ لہذا فضیلت اپنی جگہ پر، انصاف کے تقاضے اپنی جگہ پر، قانون کے تقاضے اپنی جگہ پر، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی کی فضیلت اور کسی کے فضیلت اور ترقی کے معیار پر۔ انصاف کے تقاضے اور اس کی اصول تو اپنے ہی ہیں۔ اب ایک گواہ رہ گیا غلام، اس کی گواہی قبول ہے، لیکن فیصلہ ایک گواہ پر نہیں ہو سکتا۔ اب تو گواہوں کو بھی ضرورت ہے، پاکستان میں جہاں عدالت پہ جائیں گواہ فوراً مل جاتے ہیں، پیسے لگائیں گواہ موجود ہے، جی گواہ پیش ہو سکتا ہے، گواہیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے شہادت زور کو اکبر الکبائر، سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں جھوٹی شہادت کو پیش کیا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، وہ اللہ کی حمایت میں گواہی دینے والے، شرک سے بری ہونے والے، اور دوسرا جھوٹی شہادت سے الگ ہونے والے۔ شرک اور جھوٹی شہادت کو قرآن نے جوڑ کر بیان کیا۔
لیکن آج مسلمانوں کے شہادت کا معیار ہی کوئی، گواہی کا معیار ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کے حق میں حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں، اس میں جرأت اور ہمت ہی نہیں کہ وہ حق کی گواہی دے سکے۔ کلمہ پڑھنا بھی گواہی ہے، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں نا، کلمہ پڑھنا، یہ کلمہ بھی گواہی ہے کہ ہم اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اس کے خلاف وہ دنیا میں کسی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، یہ گواہی ہے۔ اس لیے مسلمان آج حق کی گواہی نہیں دے سکتا۔ آزادی کس کی مناتے ہیں؟ آزادی تو ذمہ داریوں کا نام ہے کہ ایک قوم نے آزادی دے لی، اب اس نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں کہ ان کے ہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی انسان بھوکا اور پیاسا بیماری اور مشکل میں نہیں مرے گا، کوئی آدمی ناحق قتل نہیں ہوگا۔ ہمارے ایریے میں ہم آزاد ہیں، یہاں عدل کا پھریرا لہرا رہا ہے، کوئی جاہل نہیں ہوگا، یہاں علم اور شعور مفت دیا جائے گا۔ آج ہم آزادی کیسے منائیں؟ قوم کے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے 5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہماری قوم کے 5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم۔ آج ان کی تعلیم کا بندوبست کون کرے گا؟ اس کے لیے منصوبہ بندی کون کرے گا؟ ان کو علم کون سکھائے گا؟ جس نبی پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، آج اپنی قوم کے 5 کروڑ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہ سکولوں کے پاس گنجائش ہے، نہ مدرسوں کے پاس گنجائش ہے، نہ پرائیویٹ اداروں کے پاس گنجائش ہے۔ آج وہ نسل جو جہالت میں پروان چڑھے گی، جو خودکار طور پر معاشرے میں وجود میں آئے گی، وہ نسل معاشرے میں کیا گل کھلائے گی؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ یوم آزادی سوال کرتا ہے پوری پاکستانی قوم اور اس کی لیڈرشپ سے، ان کے لیڈروں سے، حکمرانوں سے، ججوں سے، جرنیلوں سے، صحافیوں سے، علماء سے، وکیلوں سے، ڈاکٹر سے، ہر ایک سے سوال کرتا ہے، تم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا 75 سال میں؟ آج ہماری نسلیں اپنی زندگی کی ضرورت کی بھیک مانگنے کے لیے باہر جا رہی ہیں۔ قرآن تو کوئی اور تعلیم دیتا تھا، قرآن نے تو کوئی اور اصول سکھائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا یہ مانگا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے، ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، ہم ان کے مستقبل کے اعتبار سے، ان کے اخلاق اور رویوں کے اعتبار سے، ان کی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، ان کے اندر کی قوتوں اور اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو، ہمارے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اور دنیا میں متقین کا، انصاف کرنے والوں کا، حاری صاحب وہ پکا چلا دیں، انصاف کرنے والوں کا ہمیں امام بنا دے، دنیا میں امامت ملے۔ آزادی تو امامت کا نام ہے۔ آج ہم دنیا میں امام، دنیا کی ہر ادارے کی رائے ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے، ہمارے ملک پر ہر ایک کی رائے ہم پر مسلط ہوتی ہے، ہر ایک کا فیصلہ ہمارے ملک پر نافذ ہوتا ہے، عالمی مالیاتی اداروں کے فیصلے ہماری قوم پر نافذ ہوتے ہیں۔ آزاد قوم کدھر ہے جس نے آزادی حاصل کی تھی کہ وہ تجارت اپنی آزادی سے دین کے اصولوں پر کریں گے، تعلیم آزادی کے ساتھ مفت کی تعلیم ہمارے نوجوان کو حاصل ہوگی، انصاف ان کو مفت حاصل ہوگا، بغیر کوئی پائی پیسہ خرچ کیے ہوئے۔ یہ نعرے لگائے تھے نا پاکستان بناتے وقت، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون کون سے نعرے لگائے گئے تھے۔ وہ نعرے تھے
وہ حقیقت تھی، وہ جھانسا تھا، وہ دھوکہ تھا، وہ کیا تھا؟ آج ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس وقت آج سے 75 سال پہلے ہم نے کن بنیادوں پر ہم آگے بڑھے تھے۔ قوموں کے رہنما کیسے ہوتے ہیں، قومیں بنانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ملک بنانے والے لوگوں کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، استعداد کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح قوموں کو ترقی دیتے ہیں۔ اور وہ تو رسول اللہ نے جو امت تیار کی، قوم تیار کی، جماعت تیار کی، جنہوں نے عرب کے مسئلے حل کر دیے، مدینہ والوں کے مسئلے حل کر دیے، مکہ والوں کے مسئلے حل کر دیے، عرب کے جزیرۃ العرب کے مسئلے حل کر دیے، یمن اور شام والوں کے مسئلے حل کر دیے، کیسر اور کسرا میں بسنے والی ان ظالم حکمرانوں کے ماتحت عوام، ان کے مسئلے 30 سال کے اندر صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے پوری دنیا کے آباد علاقوں کے مسئلے انہوں نے حل کر کے دکھا دیے۔ مسلمان تو اس امامت اور قیادت کا نام ہے جو دنیا میں اپنے مسئلے بھی حل کرتی ہے اور دنیا کی ساری قوموں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہر ایک آدمی مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، ہر ایک پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کون مسئلے حل کرے گا؟ ہم دین کا نام لیتے ہیں، دین کے نام سے تو ہم نے اپنے اور پوری دنیا انسانیت کے مسائل حل کرنے تھے، پریشانیوں سے نکالنا تھا، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے، بے حیائی سے، غربت سے، ہر قسم کے خوف سے، فساد سے انسانیت کو نکالنا تھا۔ یہی تو ہمارا کام تھا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، پوری دنیا میں انصاف کرنے والے لوگوں کا امام بنا۔ ہم تو اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے، اللہ تو ہمیں یہ دعائیں سکھا رہے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں 75 سال کے بعد؟ کوئی کسی سے سوال نہیں کرتا ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس کا مجرم کون ہے، اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے۔ آج قوم کے ہر بچے کا مجرم کون ہے جو جہالت میں مبتلا ہے؟ جس مظلوم کو انصاف نہیں ملا اس مظلوم کا مجرم کون ہے؟ کس کا گلا پکڑے گا، کس کو پوچھے گا، کس سے سوال کرے گا؟ قیامت کے دن تو سوال ہوگا، قیامت اس لیے تو قائم ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جہاں کوئی کسی کے حق میں کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں گا اس کے حق میں۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم کسی کے حق میں کھڑے نہیں ہوتے، سب کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ کہے گا آج میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ آج جس کے حق میں کوئی باپ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس کے حق میں بیٹا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، جس کے حق میں بھائی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، جس کے حق میں چچا اور ماموں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا مقدمہ بھی لاؤں گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بیٹی کو اٹھا کے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ اس کا قاتل کون ہے؟ سامنے لایا جائے گا قاتل کو، مجرم کو۔ جو قومیں آزاد ہوتی ہیں